بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو حالات تھے اس میں یہ بات گزری تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو وطن تھا وہ عراق کا علاقہ تھا۔ بابل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرکز تھا، جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا، اور وہ خطہ آج بھی بابلونیا کے نام سے عراق سے متصل وہ علاقہ آج بھی موجود ہے، جہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے واقعات تفصیلی، جن میں سے کچھ واقعات آپ خاص طور پہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ اگر جو ہے وہ خطباء کے بیانات سنیں تو اس میں ان کا ذکر آتا ہے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا ذکر بھی ہے، ان کا بتوں کو توڑنے کا ذکر بھی ہے، ان کی دعوت توحید کا ذکر بھی ہے۔ تو ان تمام واقعات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کی اللہ کے حکم سے، اور یہاں سے فلسطین چلے گئے۔ کنعان، بیت المقدس کے قریب ایک بستی تھی کنعان نام کی، وہاں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام منتقل ہوئے۔ اور جب بابل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، جن کا ذکر پہلے آیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حاران کے بیٹے تھے، اور ساتھ میں ان کی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، یہ اس سفر میں ان کے ساتھ تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی سفر میں اللہ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام کو اردن کے علاقے میں مامور فرمایا کہ آپ یہاں رہیں اور دعوت کا کام کریں، اور پھر وہاں اس علاقے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مستقل نبی بنا دیا گیا۔ وہاں پھر وہ نبوت کی حیثیت سے کام کرنے لگ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ کنعان میں بیت المقدس میں چلے گئے۔ اس علاقے میں جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا کام جاری رکھا۔ پھر بیت المقدس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں منتقل ہوئے، مصر چلے گئے۔ یہ ایک دعوتی سفر تھا، توحید کی دعوت اور نبوت کی جو دعوت تھی اس کو لے کے مصر میں گئے تھے۔ جو مصر کا بادشاہ تھا سنان بن علوان اس کا نام تھا، تو اس شاہ مصر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب کچھ واقعات دیکھے، ان کی برکات دیکھی، تفسیروں میں اس کے مختلف واقعات ہیں، اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے، بالآخر اس نے اپنی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دی، جن کا نام جو ہے وہ حضرت حاجرہ ہے۔ تو عبرانی زبان میں ان کا نام ہاغار تھا، وہ ہاغار جو ہے پھر جب عربی میں منتقل ہوا تو وہ حاجر اور حاجرہ کے نام سے ذکر کیا جانے لگا۔ یہ اصل میں شاہ مصر کی بیٹی تھی۔ بعض روایات میں اور بعض واقعات میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ جو حاجرہ تھی یہ شاہ مصر اس بادشاہ کی باندی تھی۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، درست بات تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ شاہ مصر کی بیٹی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں اس نے دے دی تھی۔ اس کا تفصیلی واقعہ کچھ مفسرین نے اور اہل تاریخ جو ہے انہوں نے نقل کیا ہے کہ وہ شادی شدہ لڑکیاں جو اسے پسند آتی تھی وہ ان کو اپنے پاس بلا لیتا تھا اور ان کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، وہ جو بادشاہ تھا مصر کا اس وقت کا۔ تو حضرت سارہ پر بھی اسی طرح اس نے دست درازی کرنے کی کوشش کی، جس سے اس کا ہاتھ خشک ہو گیا، تو ہاتھ اس نے بڑھایا تو اس کا ہاتھ خشک ہو گیا، اور اس پر وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور برکات بھی اس نے دیکھی تو وہ بہت متاثر ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متاثر ہو کر اس نے اپنی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دی۔ تو عین ممکن ہے، تاریخ کی روایات میں اس کو کوئی تفصیلی ذکر نہیں ملتا، عین ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان بھی لے آیا ہو اور پھر اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دیا۔ اب یہاں مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس اپنے علاقے میں آئے بابل میں، اور یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت
حاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں پہلا بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ پہلے بیٹے تھے، اور یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد خاندان کی تھی۔ یہ دوسری بیوی جو ہے یہ باہر سے آئی تھی، شاہ مصر کی بیٹی تھی، ان سے پہلے اولاد ہو گئی۔ اپنی بیوی کی عمر 80 سال ہو چکی تھی، اولاد نہیں تھی، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام ملے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی بیوی، ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین حجاز میں، سرزمین عرب میں جو مکہ مکرمہ تھا، یہاں اس وقت آبادی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بیابان تھا، یہاں ماں اور بیٹے دونوں کو آ کر اللہ کے حکم سے چھوڑا۔ تفصیلی واقعہ ہے، پھر وہاں زمزم نکلا، جس کا بھی کچھ آگے چل کر اس کے حوالے سے چند باتیں آئیں گی، اور بہرحال ان کو یہاں چھوڑ دیا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس اپنے علاقے میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا مرکز وہی علاقے تھا، عراق تھا اور مصر تھا، اور فلسطین شام کا جو خطہ تھا، یہ سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا مرکز تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پورے خطے میں دعوتی کام سر انجام دے رہے تھے۔ اسی دورانیے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے بیٹے کی بشارت ملی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے بیٹے عطا فرمائے۔ تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ ہیں حضرت سارہ، ان کی عمر 80 سال تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی، اور کچھ اور روایات بھی ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے 120 سال آتی ہے۔ بہرحال وہ انتہائی عمر تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے بیٹے عطا فرمائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے سپرد دعوت کے لیے یہ سارا علاقہ کر دیا، جس میں شام، مصر، فلسطین اور عراق اور یہ پورا خطہ جو تھا، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اس پہ معمول فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ حجاز میں یہاں دعوتی کام کے لیے مبعوث ہو گئے۔ اصل میں ہم نے چونکہ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے بہت سارے انبیاء آئے، جن میں سے کچھ کا ذکر پہلے بھی ہم نے کیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ تمام کے تمام جو ہے انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں، ان کو حجاز میں وہاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، اور خود ابراہیم علیہ السلام واپس اسی علاقے میں شام میں آ گئے، یہاں دعوتی کام کرتے رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام وہاں وہ اور ان کی والدہ رہے۔ جیسے آپ واقعات بارہا یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ پانی نہیں تھا، کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں رہا، پھر اللہ کے حکم سے وہاں جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جبریل امین کے پر مارنے سے زمزم کا چشمہ ظاہر ہوا۔ اب عرب کی صورتحال یہ تھی کہ عرب میں پینے کا پانی بہت کم تھا، اور عربوں کی زندگی ایسی تھی کہ جہاں میٹھا پانی ہوتا وہاں آبادی ہو جاتی، اور جہاں پانی میٹھا خشک ہو جاتا وہاں آبادی ختم ہو جاتی، تو پھر وہ پانی کی تلاش میں دوسری جگہ چلے جاتے۔ جہاں پانی ملتا تھا وہاں جا کے وہ اپنی آبادی، اپنے خیمے لگا لیتے، اپنی بستیاں بنا لیتے اور آباد ہو جاتے۔ یمن کا ہم نے ذکر کیا تھا، ایک یمنی قبیلہ تھا بنو جرہم، وہ بھی پانی کی تلاش میں عرب کے صحراؤں میں پھر رہے تھے کہ اسی اثناء میں وہ مکہ مکرمہ کی جو یہ علاقہ تھا جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ آباد تھی، یہاں پہنچے۔ یہاں دیکھا انہوں نے کہ یہاں تو پانی کا بڑا چشمہ ہے، تو انہوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت مانگی کہ اگر آپ ہمیں اجازت دو تو ہم بھی یہاں آ کے اپنے ڈیرے لگانے اور آباد ہو جائیں۔ تو چونکہ یہ صرف دو ہی بندے تھے، ماں اور بیٹا، اور تو کوئی نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار آتے تھے ان کی خیر خبر کے لیے اور واپس چلے جاتے تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے یہ بنو جرہم یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کے ساتھ اس علاقے میں زمزم کا جو چشمہ ظاہر ہوا تھا اس کے پاس آ کر انہوں نے بھی آبادی اختیار کر لی۔
اسی اسنا میں بیت اللہ کی تعمیر کا جو واقعہ ہے وہ بھی ہوا. اس کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ بیت اللہ نوح علیہ السلام کے طوفان میں بیت اللہ کی جو عمارت تھی، جو تعمیر تھی، وہ ختم ہو گئی تھی. پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، وہ نوح علیہ السلام تک باقی رہی. نوح علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کی وہ تعمیر طوفان نوح کے اثر سے ختم ہو گئی. تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے نشانات پر دوبارہ بیت اللہ شریف کی عمارت کو تعمیر کیا. اسی دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کا وہ واقعہ بھی پیش آیا جو آپ عید الاضحیٰ کے موقع پہ سنتے رہتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے، سن شعور کو پہنچے، تو اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں. انہوں نے قربانی کرنے کے لیے تیاری کی، اپنے بیٹے کو لٹایا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی قربانی قبول کر لی ہے، آپ ان کی جگہ پہ جنت کا یہ دمبا ہے، اس کو ذبح کریں. تو انہوں نے جنت کے اس دمبے کو ذبح کیا. تو وہ ان کی قربانی کا واقعہ بھی اسی دورانیے میں پیش آیا. پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو جو اصل جو ہمارا جو موضوع ہے، اس وقت ہم ان تفصیلات میں جائیں گے تو یہ مستقل پھر ایک مجلس میں باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی. ہم نے اصل میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم میں بڑے پڑے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہاں تو چونکہ ان کے اپنے خاندان کا کوئی نہیں تھا، یہ بنو جرہم ہی تھے جو یہاں آ کے آباد ہوئے تھے، یہاں پلے بڑے. جو بنو جرہم تھے ان کی زبان عربی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اپنی مادری زبان تھی وہ سریانی تھی، سریانی زبان بولتے تھے. تو حضرت سریانی، عبرانی، یہ یونانی، یہ زبانیں تھیں جو تورات، انجیل کی اور اس خطے کے لوگوں کی اس زمانے کی زبانیں تھیں. بنی اسرائیل تقریباً یہی زبانیں بولتے تھے. تو سریانی زبان ان کی مادری زبان تھی، لیکن بنو جرہم میں رہ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام عربی بولنے لگے، کیونکہ بنو جرہم وہ خالص عرب تھے، یمن کے تھے. تو عربی زبان بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بولنا شروع کر دی. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی بنو جرہم میں ہوئی. بنو جرہم میں شادی ہو گئی، اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی. رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام وفات پا گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ حرم میں ہی بیت اللہ شریف کے قریب بنائی گئی، وہیں فوت ہوئے، وہیں دفن ہوئے. جو اولاد اسماعیل تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، یہ پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے قرب و جوار عرب کے جو خطے تھے ان میں پھیل گئے. آبادی بڑی، یہ خاندان پھلا پھولا، تو لوگ ادھر ادھر شفٹ ہو گئے. تو مکہ مکرمہ میں بنو جرہم ہی رہ گئے. انہوں نے بیت اللہ شریف کے اوپر جتنا نظام تھا اس کا وہ اپنے کنٹرول میں لے لیا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں. بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد لوگوں کو آپ بلائیں، ان کو دعوت دیں کہ وہ بیت اللہ کا اس گھر کا طواف کریں، یہاں آ کے عبادت کریں، اس کو مرکز بنائیں عبادت کا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر ایک آواز لگائی تمام انسانیت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا، اس آواز کی برکت سے انسانیت کے دلوں میں بیت اللہ شریف کی طرف ایک کھچاؤ پیدا کر دیا. تو اسی وقت سے انسانوں کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہو گیا اور لوگوں نے وہاں آنا جانا شروع کر دیا، اور بیت اللہ اس زمانے میں بھی انسانوں کے لیے ایک گویا کہ مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا. بڑے تجارتی قافلے وہاں آتے، تجارت ہوتی، میلے ہوتے، لوگ سال میں ایک مرتبہ وہاں جمع ہوتے، دور دراز سے سفر کر کے وہاں آتے. تو بنو جرہم نے اس سارے سسٹم کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور اولاد اسماعیل جو تھی یہ قرب و جوار کے علاقوں میں بٹ گئی اور تقسیم ہو گئی اور ادھر ادھر چلی گئی. پھر بعد میں ایک وقت آیا کہ بنو جرہم جو ہے ان کے جب ظلم و ستم بڑھے تو پھر تمام عرب کے جو قبائل تھے بنو اسماعیل کے خاص طور پہ وہ تمام جمع ہو کر آئے، اور انہوں نے بنو جرہم کو وہاں سے نکالا اور دوبارہ بیت اللہ شریف کا جو انتظام تھا وہ اپنے کنٹرول میں لیا. یہ تو بیت اللہ شریف کے انتظام و انصرام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا ابتدائی ذکر تھا. جیسے ہم نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کے بیٹوں میں سے، حضرت جو قریبی ان کے اپنے جو بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا قیدار.
قیدار کی جو اولاد تھی اسی میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت عدنان علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت عدنان پیدا ہوئے۔ یہ قیدار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے، اور ان کی آگے نسل میں سے ایک شخص آتے ہیں جن کا نام عدنان ہے۔ اب عدنان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان میں کتنی پشتیں گزری، کتنی لڑیاں گزری، کتنے لوگ ہیں، سلسلہ درمیان میں کتنے افراد کا ہے، اس کی کوئی تعیین نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے قیدار کی اولاد میں سے حضرت عدنان کی اولاد میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت عدنان تک یہ وہ نسب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا، صحیح بخاری شریف میں یہ موجود ہے، جو آپ اکثر علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نزار بن نظر بن مزر بن نزار بن عدنان بن معد بن عدنان۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد کا ہے، آباء و اجداد کا ہے، سلسلہ نسب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت عدنان تک یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، خود آپ نے اپنی زبان سے بیان فرمایا، اور یہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس سے آگے کا جو نسب ہے، بعض لوگ آدم علیہ السلام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان فرماتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد کا جو نسب ہے وہ نسب بولنے والے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے بعد کا مسلسل نسب آدم علیہ السلام تک کیا ہے۔ تو چنانچہ اہل تاریخ اور اہل سیرت یہ کہتے ہیں کہ عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک درمیان میں 30 یا 40 واسطے ہیں، یعنی عدنان، یہ بات تو پکی ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے، لیکن عدنان سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک درمیان میں کتنے واسطے ہیں، کتنی نسلیں گزری ہیں، یہ متعین ہے، یا 30 ہیں یا 40 ہیں۔ جو اہل تاریخ اہل سیرت بیان کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 8 یا 10 واسطے بیان کرتے ہیں حضرت عدنان سے لے کے اسماعیل علیہ السلام تک، جبکہ جو تحقیقی بات ہے کہ اس درمیانی جو وقفہ ہے حضرت عدنان سے لے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک، یہ 30 یا 40 لوگ درمیان ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، قوم عاد، قوم سمود، اور ان سے پہلے بہت سارے لوگ گزرے ہیں، لا يعلمهم الا اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا، کہ ان سے پہلے کتنے لوگ تھے، کہاں کہاں تھے، ان کا نسب کیا تھا، کون کس کا بیٹا تھا، اس کی حقیقت اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ البتہ یہ بات یقینی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی، صحیح احادیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ جو میرا نسب ہے، جو میرے آباء و اجداد ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا من انفسکم، میں تم میں سے سب سے بہترین نفوس میں سے آیا ہوں، انفس اعلیٰ درجے کے لوگوں میں سے تم میں سے آیا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آباء و اجداد تک کسی کے نسب کے اندر کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں تھی، تمام کے تمام نکاح کے ذریعے سے قائم ہونے والے رشتوں کی صورت میں دنیا میں آئے تھے، نسب پورا کا پورا پاکیزہ تھا، لیکن یہ کہ کون کس کا بیٹا تھا اور اس کے آباء و اجداد کا کیا نام تھا، یہ مکمل تفصیل اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ جو بیان کیا جاتا ہے یہ کچھ تاریخی اندازے ہیں کہ فلاں فلاں کی اولاد میں سے تھا، لیکن یہ کہ جیسے آدم علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت شیس علیہ السلام تھے، لیکن حضرت شیس علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان میں کتنے لوگ تھے، اس کی تحقیق کسی کو نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک
درمیان میں کتنے واسطے ہیں وہ کسی کو یقینی طور پر معلوم نہیں ہے، بس تاریخی روایات سے جو واسطے معلوم ہوتے ہیں لوگوں نے ان کو ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے جو مضبوط نسب ہے، جو صحیح نسب ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت عدنان تک۔ تو صحیح بخاری شریف کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نسب بیان فرمایا حضرت عدنان تک، اور عدنان پہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور وہاں پہنچ کے آپ نے پھر فرمایا کذب النسابون، آگے جو نسب بیان کرنے والے نسب بیان کرتے ہیں وہ جھوٹ بیان کرتے ہیں، آگے کا نسب مکمل طور پہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت عدنان تک یہ ثابت ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضرت عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کتنی پشت میں ہیں، 8ویں میں، 10ویں میں، 30ویں میں، 40ویں میں، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس میں یہ جو نسب ہے، اس کے یہ جو نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے، یہ ہم گروپ میں جو ہے وہ شیئر کر دیں گے، وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور یہ آپ لوگ پھر یاد کر لیں گے، اگلے جو ہمارا نشست ہوگی اس میں آپ سب سے یہ سنا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسب جو حضرت عدنان تک ہے، محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک اور بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ تو یہ حضرت عدنان تک جو نسب ہے یہ صحیح بخاری شریف میں ہے، یہ آپ یاد کر لیں گے، اور یہ کم از کم اتنا نسب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیان فرماتے تھے وہ ہمیں بھی یاد ہونا چاہیے، ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا تذکرہ اسی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے اس کا تھوڑا سا تعارف ہم کریں گے، اور تھوڑا سا اس کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے اہم چیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں سے، اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، پھر مجھے ان میں سے سب سے اچھے حصے میں رکھا، پھر ان اچھوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب فرمایا تو مجھے اس میں رکھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا، کنانہ کی اولاد میں سے ہاشم کو منتخب فرمایا، اور ہاشم کی اولاد میں سے جناب عبد المطلب کو منتخب فرمایا، اور عبد المطلب میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تمام آباء و اجداد ہیں یہ بہت منتخب شدہ لوگ، یہ اللہ کے مقابل یہ خاندانی حیثیت سے، نسب کی حیثیت سے، اپنے خاندانی تعلق کی حیثیت سے یہ اس کائنات کا سب سے اعلیٰ خاندان، سب سے عمدہ خاندان ہے، اور خاندانی اعتبار سے کوئی دوسرا خاندان اس کے مقابلے کا نہیں ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا خاندان ہے جس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ہوا۔ قریش کس کو کہا جاتا ہے؟ قریش کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے قریش کو قریش کہنے کی، کہتے ہیں کہ قریش اصل میں ایک سمندری جانور، ایک بڑی فش کا نام ہے جو جس سے بڑی اور کوئی فش سمندر میں، سمندری مخلوق تمام کی تمام جو ہے وہ اس سے چھوٹی ہے، وہ سب پر حاوی اور سب پر غالب ہے۔ تو یہ جو خاندان قریش ہے اس کا نام عربوں نے قریش اس لیے رکھا کہ تمام عرب جو ہے وہ اس کے مقابلے میں مغلوب تھے، اور یہ پورے عرب پر یہ خاندان غالب تھا، تو اس لیے اس کو قریش کہتے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء کا ذکر کیا، ان میں سے ایک ہے حضرت فہر بن مالک۔ یہ جو فہر ہے انہی کا نام قریش تھا، تو قریش ان کا لقب تھا اور نام ان کا فہر، ان کو قریش بھی کہا جاتا تھا اور فہر بھی کہا جاتا تھا، یہی حضرت فہر تھے۔ اور بعض ہمارے اہل تاریخ اور اہل سیرت یہ کہتے ہیں کہ کنانہ جو ہے، کنانہ کی جو اولاد ہے ان سب کو قریش کہا جاتا ہے،
اور بعض احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کنانہ کی جو جتنی اولاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک شخص ہے جن کا نام ہے کنانہ، ان کی اولاد جتنی بھی ہے ان سب کو قریش کہا جاتا ہے۔ تو انہی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد آپ کے پردادا حضرت ہاشم بھی ہیں۔ عرب میں آپ نے سنا ہوگا کہ عربوں کی ایک روایت تھی، ایک دار الندوہ تھا، تاریخ سیرت جس نے تھوڑی بہت سنی ہے تو وہ واقعہ مشہور آپ نے سنا ہے کہ جس میں تمام عربی قبائل جمع ہوئے تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے تھے سارے لوگ، اور پھر اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم بھی ملا تھا۔ یہ مشہور واقعہ ہے جس کا آگے چل کے ذکر آئے گا۔ جس جگہ پہ یہ مشورے ہوتے تھے، جہاں بیٹھ کے یہ باتیں ہوتی تھی، اس کا نام تھا دار الندوہ۔ تو اس دار الندوہ کا قیام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک شخص ہے قصی بن کلاب، انہوں نے اس کو قائم کیا تھا۔ اور یہ جو قصی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے، عرب جو ہے یہ پہلے منتشر رہتے تھے، کیونکہ ادھر رہتا تھا یہ مکہ کے اندر عربوں کی آبادی کو جمع کرنا اور سب کو ملا کر ایک جگہ پر اکٹھے تمام قبیلوں کو جوڑ کے رکھنے کا سسٹم سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت قصی جو تھے انہوں نے کیا تھا۔ اور تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو اجداد ہیں عدنان تک، ان میں سے اکثر کے بارے میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ یہ سب ملت ابراہیم پہ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے اسی طرح جو ہے ایک ہے کعب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے، عربوں کے اندر انہوں نے باقاعدہ جمعہ کے دن سب عربوں کا اجتماع سٹارٹ کیا تھا کعب نے، اور اس کا پرانا نام یوم العروبہ تھا، یوم العروبہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس دن ہم سب جمع ہوں گے، یہ سب کو جمع کرتے تھے اور پھر خطبہ دیتے تھے۔ وہ خطبہ کیا ہوتا تھا جو ہمیں تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، اس میں پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا کے بعد پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو، بھلائی کے کاموں پہ قائم رہو، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میری اولاد میں سے ایک شخص آئے گا، وہ نبی ہوگا، جس کی زندگی میں وہ آ جائے اس کی اتباع اور اس کی پیروی ضرور کرنا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی راہ ہدایت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے عبد مناف مشہور نام ہے اور قریب میں ہے، اور انہی پہ حضرت عبد مناف جو تھے ان پہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا جو نسب ہے وہ بھی والد کے ساتھ مل جاتا ہے، جس کا ذکر آگے چل کر تھوڑا سا آئے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت خوبصورت تھے، عبد مناف جو تھے بہت خوبصورت تھے، اور مکہ میں ان کا جو نام تھا مشہور تھا وہ تھا قمر البطحا، بطحا کا چاند، یعنی جو وادی بطحا مکہ مکرمہ کی جو وادی تھی، اس پوری وادی میں عبد مناف کو وادی بطحا کا چاند کہا جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس نسل میں سے آپ نے آنا تھا، انہی اس کڑی اس لڑی میں سے آپ کی ولادت ہونی تھی، تو ان اشخاص کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے آثار تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے حضرت ہاشم، ان کا نام تھا عمر، ہاشم جو تھے ان کا نام عمر تھا۔ تو یہ جو ہاشم تھے یہ بڑے خوبصورت بھی تھے، اور ان کے چہرے پہ خاص نور تھا، اور بہت سخی تھے، بہت فیاض تھے۔ ان کی سخاوت، ان کے حسن و جمال اور ان کی فیاضی سے متاثر ہو کر ہرقل جو شاعر روم تھا، اس نے ان کو اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی شہزادی کے ساتھ نکاح کی پیشکش کی کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح کرانا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو قبول کر لیں۔ لیکن جو ہاشم تھے انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، کہ انہوں نے کہا میں باہر سے، عربوں کے باہر سے میں شادی نہیں کرتا۔ تو یہ جو اتنے خوبصورت اور اتنے جمال والے تھے، اہل سیرت اور اہل تاریخ کہتے ہیں کہ علماء بنی اسرائیل جو ہیں، تورات و انجیل کے جو علماء تھے، وہ جب ان کو دیکھتے تھے تو ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور ان کے ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ شخص یا خود بہت بزرگ بننے والا ہے یا اس کی اولاد میں سے کوئی بڑا بزرگ آنے والا ہے۔ یعنی ان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا
جو آپ کی نبوت کا نور تھا اس کی علامات ان کی زندگی میں موجود تھی۔ یہ ہاشم وہ تھے کہ حج کے موسم میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا اور انہوں نے لوگوں کو دعوت دی تو بیت اللہ کا حج اس وقت سے شروع ہو گیا اور لوگ ہر سال بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آنے لگے۔ تو اب جب لوگ طواف کے لیے آتے تھے تو جب حضرت ہاشم کا زمانہ تھا تو یہ جتنے لوگ حج کے موسم میں بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے آتے یہ ان کے لیے اونٹ ذبح کرتے، گوشت پکاتے، پھر گوشت جو شوربے والا ہوتا تھا اس میں جو کی روٹیاں ڈال کے اس کا سرید بناتے تھے اور پھر وہ سرید ان تمام حاجیوں کو کھلاتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جاتا ہے، نام عامر تھا، ہاشم اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ چوری اور سرید بنا کر لوگوں کو پیش کیا کرتے تھے، بڑے سخی آدمی تھے۔ ان کی شادی جو ہے مدینہ طیبہ جو تھا یثرب تھا اس وقت، وہاں کے ایک قبیلہ ہے بنو نجار، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ یہ سفر پہ گئے۔ اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھے عربوں میں 2 سفر مشہور تھے جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمیوں میں بھی ایک سفر کرتے تھے، سردیوں میں بھی سفر، تجارت ہوتی، گرمیوں کی تجارت اور سردیوں کی تجارت۔ ایک جو تجارتی سفر ہوتا تھا وہ یمن کی طرف ہوتا تھا اور دوسرا تجارتی سفر جو ہے وہ روم کی طرف ہوتا تھا۔ یہ جو حضرت ہاشم تھے انہوں نے ان دونوں سفروں کی بنیاد رکھی۔ عربوں میں تجارت کا رواج اور تجارت کے لیے باہر نکلنے کا جو تصور تھا وہ انہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم نے سٹارٹ کیا تھا۔ اور یہ ایک سفر میں ہی تھے کہ اسی سفر کے دوران انہوں نے یثرب میں جو مدینہ طیبہ بعد میں بنا وہاں بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ سے انہوں نے شادی کی۔ کچھ دن وہاں رہے، وہاں رہنے کے بعد یہ آگے سفر میں چلے گئے۔ یہ سفر ان کا شام کا تجارتی سفر کا، قافلہ شام کی طرف چلا گیا۔ جب یہ فلسطین میں پہنچے وہاں بیمار ہوئے تو ان کا انتقال ہوا، غزہ میں یہ فوت ہوئے، وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ تو یہ اسی سفر میں انہوں نے شادی کی، شادی کر کے آگے کے ادھر ہی وفات پا گئے اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ اب یہ جو تھے حضرت ہاشم یہ تو خود غزہ میں فوت ہو گئے، وہاں دفن ہو گئے۔ ان کی اہلیہ جو تھی وہ یثرب میں تھی، سلمہ نام تھا ان کا، تو وہاں یثرب میں وہ رہی۔ اب یثرب میں ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا۔ اس بیٹے کے سر پہ سفید تھوڑے سے بال تھے، اس مناسبت سے اس بیٹے کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ کا معنی ہوتا ہے بوڑھا، تو شیبہ چونکہ ان کے سر پہ بڑھاپے کے آثار تھے، سفید بال تھے، تو ان کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ یہ وہیں رہے، وہیں پلے بڑے ہو گئے۔ ان کے چچا تھے، ان کا نام مطلب تھا، ہاشم کے بھائی۔ ہاشم کے ایک دوسرے بھائی تھے جو ہاشم کے بعد قریش کے سردار تھے، ان کا نام تھا مطلب۔ ان کو پتا چلا کہ میرا بھتیجا وہاں پہ ہے، اب بڑا ہو گیا تو کیوں نہ میں اب جاؤں اور اس کو لے کے آ جاؤں۔ یہ یہاں مکہ مکرمہ سے گئے، مدینہ طیبہ میں یثرب میں چلے گئے اور وہاں سے جا کر انہوں نے اس اپنے بھتیجے کو اور اس کی والدہ کو ساتھ لیا اور لے کر اس کو مکہ میں آئے۔ جب یہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو کچھ مکہ کے سردار وہاں کھڑے تھے۔ یہ چونکہ لڑکا باہر سے آیا تھا، اب یہ جو خاندان بنو ہاشم تھا، ہاشم اور ان کے بھائی عبد المطلب اور ان کے باقی رشتہ دار، یہ چونکہ قریش کے سردار، ان کی بڑی ٹھاٹ باٹ تھی، بڑی وجاہت تھی اور بڑے یہ بن سنور کے رہتے تھے۔ تو جب یہ واپس آئے تو وہ لڑکا چونکہ یثرب سے آیا تھا، اس کے رہن سہن کے طور طریقے ہی مختلف تھے، ان کے مقابلے میں وہ غلام لگتا۔ تو جب وہ یہ اس کو لے کے آ رہے تھے، میلے کے چہلے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کوئی بنا سبرا ہوا بھی ان کے حساب کا نہیں تھا، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ تو اب ان کو یہ بتاتے ہوئے شرم آئی کہ اتنا میلا کچیلا لڑکا ہے، میں اگر کہوں گا میرا بھتیجا ہے اور ہاشم کا بیٹا ہے تو لوگ مجھے ملامت کریں گے کہ ہاشم کے بیٹے کو تم نے اس حال میں رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا یہ غلام ہے، یہ لڑکا غلام ہے۔ غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا عبدی، یہ غلام ہے میرا، اس کو لے کے آیا ہوں، اس کو گھر لیں گے۔ گھر میں جا کے اس کو پھر اپنا جو روایتی لباس تھا سرداروں والا جو قریش کے معزز لوگ پہنتے تھے وہ صاف ستھری چادریں پہنائی، پگڑی پہنائی اور خوشبوؤں میں اس کو مزین کیا، نہلا دھلا کے پھر اس کو لے کے قریش کی مجلس میں آئے
اور آ کے ان کو بتایا کہ یہ لڑکا جس کو آپ غلام سمجھ رہے تھے یہ تو ہاشم کا بیٹا ہے. تو لوگوں نے کہا اچھا آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ مطلب کا غلام ہے تو ہم تو اس کو عبد المطلب ہی کہیں گے. تو لہٰذا اسی شیبہ کو لوگوں نے عبد المطلب کہنا شروع کر دیا, مطلب کا غلام. حالانکہ ان کا نام عبد المطلب نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہے, نام شیبہ ہے. لیکن چونکہ چچا نے کہہ دیا میرا غلام ہے تو لوگوں نے چچا کے نام پہ یہی کہنا شروع کر دیا یہ مطلب کا غلام. تو عبد المطلب کا معنی ہے مطلب کا غلام. تو یہ مطلب کے غلام تو نہیں تھے, یہ تو آزاد تھے, تو ہاشم کے بیٹے تھے, نام ان کا شیبہ تھا. لیکن یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ مطلب کا غلام ہے تو اتنا مشہور ہوا کہ ان کا جو اصل نام تھا وہ چھپ بھی گیا, بس سارا عرب ان کو عبد المطلب ہی کہنے لگے. یہ جو تھے عبد المطلب یہ شجاعت میں, بلاغت میں, خوبصورتی میں, جاہ و جمال میں یہ اپنے باپ سے بھی ایک ہاتھ آگے تھے. اتنے حسین و جمیل, اتنے وجیح اور اتنے بارونق تھے اور اتنے سخی تھے کہ یہ اپنے والد ہاشم کی بنسبت زیادہ عرب میں ممتاز ہو, زیادہ شرافت پا. اور چونکہ قریب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت انہی کے بیٹے کے ہاں ہونے والی تھی تو بہت زیادہ اثرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ان کے اندر موجود تھے. لہذا ان کی جو دعوت تھی توحید کی تھی, صلہ رحمی کی تھی, رشتہ داریوں کا خیال رکھنے کی تھی, نظروں کو پورا, ساری دعوت ان کی انہی چیزوں پر مشتمل تھی. تو یہ بہت وجیح اور بہت شرافت والے اور بہت خوبصورت شخص تھے حضرت عبد المطلب جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا بنے. تھوڑا سا ہم اور تذکرہ آج کی نشست میں کریں گے. ابھی ہم نے یہاں تک جو ذکر کیا تھوڑا سا پس منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کا آ گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے. ان کے بیٹے قیدار کی اولاد میں سے عدنان ہے اور عدنان سے پھر یہ آگے سلسلہ چلتا ہوا جناب عبد المطلب تک ہوئے. جناب عبد المطلب ان کے والد ہاشم, عبد مناف, قصی, کعب, یہ بڑی بڑی نامور شخصیات تھی عرب کی جن کے کارنامے تھے اور عربوں کے اوپر جن کے احسانات تھے, جو عرب میں ممتاز قسم کے لوگ, بڑے جاہ جلال والے لوگ تھے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے جو مضر تھے, مضر آگے چل کے ان کا جو نام آتا ہے شجرہ نسب میں آپ پڑھیں گے, یہ اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ دور دور سے سفر کر کے ان کو صرف دیکھنے کے لیے آتے. تاریخی روایات میں یہ بات ملتی ہے صرف ان کی زیارت کرنے کے لیے, ان کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے کہ یہ کون بندہ ہے, جا کے دیکھے تو صحیح اتنا خوبصورت, اتنے یہ خوبصورت اور اتنے جمال والے تھے. اور یہ اصل میں جو جمال تھا یہ اصل میں جمال نبوی تھا, چونکہ انہی کی پشتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہو کر آ رہا تھا تو اس کے اثرات جو ہے وہ دنیا کو نظر آ رہے تھے. اچھا, یہ ساری گفتگو ہے سیرت طیبہ کے ساتھ اس کا جو خاص تعلق وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مادی دنیا, اسباب کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسے خاندان کا انتخاب فرمایا کہ خاندانی کسی وجہ سے دعوت اسلام اور دعوت نبوت کو تسلیم کرنے میں لوگوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو. خاندانی اعتبار سے اتنا اعلیٰ بنا دیا کہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ ہم اس شخص کی بات کیسے مان لیں, تو فلاں خاندان سے تعلق ہے. تو اتنے اعلیٰ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ یہ ایک مادی سبب تھا, ایک مادی بنیاد تھی کہ جب کوئی اعلیٰ عصب نسب اور اعلیٰ خاندان کا بندہ کوئی بات کرتا ہے تو کم از کم یہ چیز آڑے نہیں آتی کہ یہ تو فلاں خاندان کا بیٹا ہے, اس کی بات کون سنی. جیسے آج اب دنیا میں کوئی اگر بڑا معزز مکرم بھی بن جائے نا, لیکن اس کا خاندانی پس منظر اچھا نہ ہو تو کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایسا آتا ہے, کچھ لوگ اس وجہ سے اس کی بات نہیں مانتے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ فلاں خاندان کا ہے, کوئی اچھے لوگ نہیں. اور بعض اوقات اس کے کسی عمل, اس کے کسی قول, اس کے کسی فعل کو اس حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں خاندان کا ہے تو یہ خاندانی اثرات. بڑا پیر بزرگ بھی ہوتا ہے نا, بعض اوقات کوئی بات کر دیتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اصل میں ہے تو بہت نیک آدمی ہے, ساری چیزیں ٹھیک ہے, لیکن یہ کام جو ہے اس نے اپنے خاندان والا کیا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے مادی دنیا میں، مادی اسباب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاندانی اعتبار سے ایسے پاکیزہ لوگ عطا کیے کہ کسی کو یہ جرأت نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے نسب میں کسی بندے کو انگلی رکھ کے کہے کہ ان کے پردادے اور دادے اور آباء اور اجداد میں جو فلاں بندہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، لہذا ہم ان کی بات نہیں۔ اس چیز کا جو سلسلہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ مادی اسباب میں اعلیٰ درجے کا خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ تھوڑا سا اس سے آگے ہم چلتے ہیں۔ جناب عبد المطلب جو تھے یہ قریش میں بڑے ایک زبردست قسم کی شخصیت رکھتے تھے، بڑی شان تھی ان کی، اور مکہ مکرمہ کے اور قریش کے خصوصاً تمام قبائل میں یہ بڑے معزز سمجھے جاتے تھے۔ تو ابھی ہم نے ذکر کیا تھا بنو جرم۔ بنو جرم جب مکہ مکرمہ پہ قابض ہوئے، بعد میں عرب نے مل کر ان کو جب مکہ سے نکالا تو انہوں نے جاتے جاتے یہ کیا کہ بیت اللہ شریف میں انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی کچھ نشانیاں تھیں، کچھ باقیات تھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہاں تک کہ وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ذبح فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس دمبے کے سینگ بھی بیت اللہ شریف میں محفوظ تھے۔ کچھ ایسی علامات اس میں موجود تھی جو بڑی بابرکت تھی، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خاص چیزیں تھیں۔ اب بنو جرم نے جاتے ہوئے یہ کیا کہ وہ ساری چیزیں زمزم کے کنویں میں پھینکی، اس کے اوپر مٹی ڈالی، مٹی ڈال کے اس کو برابر کر دیا اور یہاں سے چلے گئے۔ وہ خود چلے گئے، بیت اللہ تو وہی تھا لیکن زمزم نہیں تھا، زمزم کو وہ بند کر کے چلے گئے تھے، اس کا نشان ہی مٹا کے چلے گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمزم کہاں پہ ہے۔ اب جناب عبد المطلب جو تھے ان کو خواب میں اشارہ ملا، خواب آئی ان کو کہ آپ زمزم کو کھودیں۔ ان کی ایک ہی بیٹے تھے، ان کا نام حارث تھا۔ تو جناب عبد المطلب نے اٹھ کے صبح دار الندوہ میں سب کو جمع کیا، ان کو کہا جی ایسے ہے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کا جو چشمہ تھا اس کو کھود کے ڈھونڈوں گا، وہ بیت اللہ شریف کے قریب ہی کہیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بیت اللہ شریف کھودنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ وہ اس کی تعظیم کرتے تھے، وہ کہتے تھے اس کو کھودنا اس کی تعظیم کے خلاف ہے، تو ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے، تو آپ یہ کام کرنے سے باز رہیں۔ تو کئی دن تک ان کو یہ خواب آتا رہا کہ آپ کھودیں، پھر خواب میں ان کو باقاعدہ ایک جگہ نشاندہی ہو گئی کہ فلاں جگہ پہ چشمہ ہے۔ انہوں نے صبح اٹھ کے سب کو کہا کہ جی میں تو کل سے یہاں کھدائی شروع کرنے والا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ آئیں، وہ بابرکت چشمہ جو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا تھا اس کو ہم کھودیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کھودیں، ہم اس سے بری ہیں، ہم میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، اگر کوئی وبال آتا ہے تو وہ آپ کے اوپر ہے، ہم اس سے بری ہیں، آپ کھودیں، آپ کا بیٹا کھودیں، ہم نہیں آتے۔ تو اکیلے جناب عبد المطلب اور ان کے بیٹے حارث انہوں نے وہ جگہ جو خواب میں ان کو دکھائی گئی تھی اس کو کھودنا شروع کیا۔ 3 دن مسلسل کھودنے کے بعد ان کو وہاں سے کچھ نشانات ملنا شروع ہو گئے، کچھ چیزیں بیچ میں سے نکلنا شروع ہو گئی، کچھ پرانے آثار، کچھ بیت اللہ شریف کے پرانے برتن، کوئی اس طرح کی چیزیں بیچ میں سے بڑے خوش ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت جناب عبد المطلب کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کنواں ظاہر فرمانا شروع کر دیا ہے، تو جب اس کے آثار نظر آئے تو ان کا چونکہ ایک ہی بیٹا تھا، وہ اکیلا ساتھ کھود رہا تھا، تو اسی دوران انہوں نے ایک منت مانی کہ آج تو سارے قریش مجھے چھوڑ گئے ہیں، اللہ کرے اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے، اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دے دیے تاکہ میں کسی کی مدد کا محتاج نہ رہوں تو ایک بیٹا میں اللہ کے نام پہ ذبح کروں۔ یہ انہوں نے منت مان دی۔ خیر وہ چشمہ نکل آیا، وہ کنواں انہوں نے صاف کیا، زمزم کا کنواں نکل آیا۔ اب حضرت جناب عبد المطلب نے، چونکہ یہ پہلے بھی ہم نے کئی بار ذکر کیا کہ عرب میں پانی نہیں تھا میٹھا، تو جب یہ چشمہ نکلا تو جناب عبد المطلب تو اپنے والد کی طرح حج کے موقع پہ خاص طور پہ مستقل یہی کام کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلانا، ان کو کھانا کھلانا، یہ اس خاندان کا خاص کام تھا کہ حاجیوں کی خدمت، حاجیوں کو پانی پلانا اور کھانا کھلانا۔ تو خیر جناب عبد المطلب نے جب زمزم کا وہ چشمہ نکلا اس کی حفاظت بھی کرنا شروع کر دی، اس کا پانی لوگوں کو پلانا شروع کر دیا، یہ سلسلہ چل پڑا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عطا فرمائی، پورے 10 بیٹے ہوئے،
جب 10 بیٹے ہو گئے تو پھر خواب آئے، اور خواب میں ان کو آواز آئی، کسی نے کہا یا عبد المطلب آؤ فی بنظرک، جو نظر مانی تھی اس کو پورا کرو۔ تو اب جناب عبد المطلب اٹھے، ان کو یاد آ گئی کہ میں نے تو منت مانی تھی کہ 10 بیٹے ہوئے تو ایک کو ذبح کروں گا۔ سارے بیٹوں کو جمع کیا، ان کو کہا کہ بھائی بچوں، میں نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ان میں سے ایک اللہ کے نام پہ ذبح کروں۔ کس کو ذبح کروں؟ انہوں نے کہا جی جس کو بھی ذبح کرتے ہیں ہم سارے تیار ہیں۔ تو جناب عبد المطلب نے ان کو کہا کیسے کرتے ہیں؟ قرعہ ڈالیں، فال نکالیں، جس کا نام نکل آیا اس کو ہم میں ذبح کر دوں گا۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا، فال ڈالا گیا، تو نام نکلا جناب عبداللہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی۔ اب یہ وہ بیٹا تھا جو سب سے زیادہ پیارا لگا جناب عبد المطلب، چونکہ ان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے خاص آثار تھے، تو وہ سب سے زیادہ چہیتے اور سب سے زیادہ لاڈلے تھے۔ اب جب ان کا نام نکلا تو اچھا بیٹیاں بھی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں بھی تھیں، بیٹیاں بھی 3 موجود تھیں۔ تو بیٹیاں جو تھیں، جو بہنیں تھیں جناب عبداللہ کی، انہوں نے کہا ہم تو عبداللہ کو ذبح نہیں کرنے دیتے۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں نے نظر مانی ہے تو اب اس نظر کو تو پورا کرنا پڑے گا، یہ تو میں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور اللہ نے وہ چشمہ بھی دے دیا، اللہ نے 10 بیٹے بھی دے دیے، تو اب میں اللہ کی نظر نہیں پوری کروں گا، اور مجھے خواب میں حکم بھی مل رہا ہے کہ نظر پوری کرو۔ تو اب بہنوں نے یہ کہا اور باقی بھائیوں نے بھی یہ کہا کہ چونکہ عربوں میں یہ روایت ہے کہ ایک آدمی کی جو دیت اور بدلہ ہے، جو خون بہا ہے، وہ 10 اونٹ ہے، تو آپ اس کی جگہ پہ 10 اونٹ ذبح کر دیں۔ یعنی کوئی بندہ اگر قتل کر دیتا ہے تو ناحق خون ہوتا ہے، تو خون بہا جو ہوتا ہے ایک بندے کا بدلہ 10 اونٹ، تو 10 اونٹ آپ ذبح کر دیں تو ایک بندے کا بدلہ ہی ہو جائے گا، تو صدقے کا صدقہ ہو جائے گا، عبداللہ کی جان بھی بچ جائے گی۔ تو جناب عبد المطلب جو تھے انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو بیٹے کو ذبح کرنے کی نظر مانی، تو میں تو بیٹے کو ہی ذبح کروں گا۔ تو پھر انہوں نے سب نے مشورہ دیا کہ ایسے کریں، آپ قرعہ ڈال لیں نا، فال ڈال لیں، کیونکہ عربوں میں یہ روایت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ ہر چیز میں فال نکالتے تھے، قرعہ نکالتے تھے۔ بیت اللہ شریف کے ساتھ تیر لٹکے ہوئے تھے، تیروں کے تھیلے، جس نے سفر کرنا ہے ان تیروں میں مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہوتی تھی، وہ جا کے سب سے پہلے تھیلے میں سے ہاتھ ڈالتے تھے، تیر نکالتے تھے، جاؤ والا نکلا تو جاؤ، نہ والا نکلا تو واپس چلے جاؤ، گھر چلے جاؤ، کہ فال ٹھیک نہیں نکلا، ہر چیز میں اسی طرح کرتے تھے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان فال ڈال لیتے ہیں، قرعہ ڈال لیتے ہیں۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا چلو، ان کا یہ خیال تھا، یہ عقیدہ تھا کہ یہ قرعہ کے اندر جو تعیین ہوتی ہے، جو نام نکلتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نکلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ نے اگر عبداللہ کی بجائے اونٹوں کو ذبح کروانا ہوگا تو اونٹ نکل آئیں گے۔ اب جب قرعہ ڈالا گیا، 10 اونٹ تھے، قرعہ ڈالا گیا تو نام پھر عبداللہ کا نکلا۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں تو عبداللہ کو ہی ذبح کروں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ایسے کریں، اونٹ بڑھا دیتے ہیں، 20 اونٹ کر دیتے ہیں نا 10 کی بجائے۔ تو ایک طرف 20 اونٹ کو ڈال دیا، دوسری طرف جناب عبداللہ کا نام ڈال دیا، پھر بھی نام عبداللہ کا ہی، 20 سے 30 ہو گئے، 30 سے 40 ہو گئے، 40 سے 50 ہو گئے، 60 70 قرعہ ڈالتے رہے، نام عبداللہ کا ہی نکلتا رہا، بالآخر 100 اونٹ ہو گئے۔ تو جب 100 اونٹ ایک طرف ہوئے اور دوسری طرف جناب عبداللہ کا نام نکلا، تو تب جا کر جو ہے جب 100 اونٹ پورے ہوئے تو اب قرعہ جو ہے وہ اونٹوں کے نام کا نکلا۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ پھر اس کو دہرائیں، کئی مرتبہ دہرایا گیا۔ اب ہر مرتبہ جب قرعہ نکالتے تو نام اونٹوں کا نکلتا، تو جناب عبد المطلب جو ہے وہ مطمئن ہو گئے کہ اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے کہ جناب عبداللہ کی جگہ پہ 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا جائے۔ اچھا، اس سے پہلے عربوں میں جو دیت تھی وہ 10 اونٹ تھے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو جناب عبد المطلب نے یہ کہا کہ آج کے بعد ایک آزاد آدمی کی جو خون بہا ہے وہ 100 اونٹ ہوں گے۔ چنانچہ پھر 100 اونٹ کی دیت جاری ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور اسلام آ گئے تو اسلام نے بھی اسی دیت کو باقی رکھا۔ اب اسلام میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو اس ناحق قتل کا جو بدلہ ہے، جو فدیہ ہے، جو خون بہا، جو دیت ہے، وہ 100 اونٹ ہے یا 100 اونٹوں کی قیمت ہے۔ تو اب جناب عبد المطلب نے جب آخری مرتبہ قرعہ ڈالا
تو اونٹوں کے نام کا جب تھوڑا نکلا آخری مرتبہ تو اب بہنیں دوڑ کے آئیں اور ان سب نے عبداللہ کو پکڑا اور وہ لے کے چلی گئی اور انہوں نے اپنے والد کو کہا کہ آپ اونٹوں کو ذبح کریں. تو انہوں نے 100 اونٹ جو ہے اس طرح جناب عبداللہ کے مقابلے میں ذبح کیے ان کی جگہ پہ. اچھا آخری بات ہے, ہم بات کو ختم کر رہے ہیں آج کی نشست کی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. تو پھر اس کی جو تعبیر ہے, سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ انا ابن الذبیحین, کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں, اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک ذبیح تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے کہ وہ بھی اسی طرح ذبح ہونے کے لیے پیش ہوئے تو ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیجا, اور دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کہ وہ بھی اسی طرح ذبح ہونے کے لیے پیش ہوئے تو ان کے مقابلے میں 100 اونٹوں کو قبول کیا گیا. تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. تو یہ تھوڑا سا جو پس منظر تھا اور تعارف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا, اور خاندان میں جو اشخاص ہیں, جو آپ کا شجرہ ہے اس کا, اس میں بہت ساری تفصیلی واقعات ہیں اور ان کے حالات ہیں, وہ تمام کے تمام ہم نہیں ذکر کرتے, مختصر ذکر کریں. جو اہم چیزیں ہیں ان کا ذکر الحمدللہ آ چکا ہے. تو آج کی نشست میں ایک تو ہم نے بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب, اور اس میں جو تحقیقی بات ہے وہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضرت عدنان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک ثابت ہے. وہ انشاءاللہ ہم گروپ میں بھیج دیں گے, وہاں سے آپ سب لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں گے, اس کو ہم پڑھ بھی دیں گے ساتھ, تاکہ الفاظ کے اعراب جو ہیں ان کو پڑھنے کا جو انداز ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے, تو وہ وہاں سے آپ اس کو یاد کر لیں گے. اور دوسرا یہ کہ فہر بن مالک یا کنانہ, یہ جو ہیں ان کی جو اولاد ہے اس کو قریش کہا جاتا ہے. یا تو فہر کا نام ہی قریش تھا, یا کنانہ کی جتنی اولاد ہے ان سب کو قریش کہا جاتا ہے. تو یہ ایک جنرل نالج کا عربوں کے حوالے سے, قریش کے حوالے سے عام سوال ہے, اور یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے قصی جو تھے, انہوں نے عربوں کو جمع کیا, دار الندوہ قائم کیا, اور حضرت قصی جو تھے وہ ایک بڑے وجیح قسم کے آدمی تھے, اور انہوں نے لوگوں کو عربوں کے اندر جو خاص طور پہ قریش کے اندر نظم و ضبط اور ان کے لیے ایک سیاسی سسٹم کی جو تشکیل تھی وہ حضرت قصی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد تھے انہوں نے سٹارٹ کی تھی, انہوں نے شروع کی تھی. اور ہاشم ان کی خوبصورتی, ان کی سخاوت, ان کا حسن و جمال, وہ ساری چیزیں. اور جناب عبد المطلب جو تھے ان کا نام شیبہ تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. اور عبد المطلب جو ہے ان کے چچا مطلب کے نام کی وجہ سے ان کو عبد المطلب کہا گیا, جس کا پورا وہ ہم نے واقعہ ذکر کیا. اور اسی طرح جو ہے جو جناب عبداللہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی, ان کا پھر ساری تفصیل سے ان کا ذکر آیا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا انا ابن الذبیحین, کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں, کہ کس طرح وہ ذبح کے لیے تیار ہوئے. اور پھر چونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والد بننا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی حفاظت فرمائی, ان کو محفوظ رکھا. ذبح ہونے کے لیے ان کی بجائے اونٹوں کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرما کے دیا. تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. تو اگلا جو مرحلہ ہے اس میں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ, آپ کے والد ماجد, ان کا نکاح, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, اور بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت, دودھ پینے کا جو عرصہ ہے, اور اس دوران کے جو اہم واقعات ہیں اور جو اہم پہلو ہیں سیرت طیبہ کے, وہ انشاءاللہ والعزیز آئندہ نشست میں آئیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی سیرت کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانے اور اس سے سبق حاصل, معرفت حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. 5 منٹ کے لیے آپ سب لوگ جو ہے تھوڑا سا گروپ میں بیٹھ